الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 109 سے وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا مگر مردوں کو، نوحی الیہم کہ جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، من اہل القری جو بستی والوں میں سے تھے۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنا رسول بھیجے وہ سارے مرد تھے۔ مرد کہہ کر یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی رسول ایسا نہیں تھا کہ جو بچپن کی عمر میں ہو یا کوئی عورت رسول بنی ہو یا کوئی فرشتہ رسول بن کے آیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی رسول آیا وہ انسانی برادری میں سے تھا اور وہ مرد تھا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو کہ ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف، من اہل القری جو بستی والوں میں سے تھے۔ قریہ کا لفظ یہ بڑے شہر پہ بولا جاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بادیہ نشین یا وہ کوئی صحرا کا یا جنگل کا آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ عام آبادی میں رہنے والا تھا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا پس نہیں چلے پھرے وہ زمین میں، فینظروا کہ پس دیکھیں وہ، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ مطلب وہ زمین میں چلتے پھرتے ہیں اور وہ دیکھتے نہیں کہ پہلے لوگ جنہوں نے رسولوں کی تعلیم کو ٹھکرا دیا تو ان کا انجام کیا ہوا، ان کے کھنڈرات اب تک پڑے ہیں، ان کو دیکھ کے وہ عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ افلم یسیروا، کیا انہوں نے سیر نہیں کی، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں کہ پس دیکھیں وہ کہ کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں کرتے، کیا تم سمجھتے نہیں کہ اس بات کو کہ جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا وہ تباہ ہوئے، اور جنہوں نے رسولوں کی دعوت پہ لبیک کہی، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگار اور متقی بن گئے، تو ان کے لیے آخرت کا گھر یعنی جنت ہے، اور وہ دنیا کے گھر سے کئی سے بہتر ہے۔ اور البتہ گھر آخرت کا یعنی جنت بہتر ہے، کس سے بہتر ہے؟ دنیا کے گھر سے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ دنیا کا گھر، دنیا کی کوٹھی جتنا اعلیٰ ترین کیوں نہ ہو اور جتنا وہ آسائشوں اور سہولیات سے آراستہ کیوں نہ ہو، تو دنیا کا گھر آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ آخرت کا گھر دنیا کے گھر سے کئی سے بہتر ہے، لیکن کن کے لیے بہتر ہے؟ للذین اتقوا، ان کے لیے جو ڈر گئے، متقی بن گئے، تقوی اختیار کیا۔ کیا پھر تم عقل نہیں کرتے؟ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے رسول، وظنوا انہم قد کذبوا، اور انہوں نے سمجھا کہ بے شک وہ تحقیق جھوٹ بولا گیا ہے ان سے، جاءہم نصرنا، تو آ گئی ان کے پاس ہماری مدد۔ یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ رسول اور ہوں مایوس، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہی ہوتے ہیں جو بے ایمان ہوتے ہیں، جن کا اللہ پہ ایمان اور اعتماد اور یقین نہیں ہوتا، اللہ سے تو وہی مایوس ہوتے ہیں۔ تو رسول کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ ان کا تو سب سے زیادہ اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، پھر مایوسی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اس کے دو مطلب ہیں۔ جب رسول مایوس ہو گئے، کس بات سے مایوس ہو گئے؟ جب انہوں نے دیکھا
کہ عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی، نصرت کے اور مدد کے جو وعدے تھے وہ ابھی تک پورے نہیں ہو رہے، تو وہ مایوس ہو گئے اس بات سے کہ پتہ نہیں نصرت کے وعدے، اللہ کی مدد کے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہوتے ہیں یا ہمارے بعد ہوتے ہیں۔ وہ اس سے مایوس ہو گئے، انہیں اپنی زندگی میں مدد کے وعدے پورے ہوتے دکھائی نہ دیے۔ تو یہ نہیں کہ بالکل وہ مایوس ہو گئے کہ اللہ کے جو وعدے ہیں مدد کے وہ پورے ہوں گے ہی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ انہیں تو 100% یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے ایمانداروں کے ساتھ جو مدد کے وعدے ہیں وہ پورے ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن وہ اس بات سے مایوس ہو گئے پتہ نہیں ہماری زندگی میں پورے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ہمارے بعد پورے ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں اللہ کی مدد سے مایوسی والی بات ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، یعنی جب حالات ایسے بن گئے کہ وہ سمجھاتے عرصہ بیت گیا، صدیوں گزر گئیں، تو اب انہوں نے سمجھا کہ اب تو کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ جب لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، اللہ کی مدد سے مایوسی والی بات نہیں۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے۔ آگے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، یہ ظنّوا کا فاعل کون ہے کہ انہوں نے سمجھا، کنہوں نے؟ یہاں ظاہر یہ لگتا ہے کہ رسولوں نے سمجھا، کیونکہ پیچھے انہی کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کا رسولوں پہ صحیح ایمان نہیں تھا، کمزور ایمان والے تھے، انہوں نے سمجھا انہم کے بے شک وہ رسول قد کذبوا تحقیق جھوٹ بولا گیا ہے ان سے، رسولوں کے ساتھ جو مدد کے وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے تو جھوٹے ہیں، وہ تو پورے نہیں ہو رہے۔ اگر مدد کے وعدے پورے ہونے ہوتے تو اب تک پورے ہو چکے ہوتے، اب تک اللہ کی مدد آ چکی ہوتی، کہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اب بالکل بس ہو گئی ہے، اب بالکل معاملہ انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ تو اگر مدد کے وعدے سچے ہوتے تو اب تک پورے ہو چکے ہوتے، لیکن اب تک جو مدد نہیں آئی یہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، کوئی مدد نہیں ہونی۔ لوگ یہاں تک سمجھنے لگے، یہاں تک حالات جب پہنچ گئے جاءہم نصرنا، تو آ گئی ان کے پاس ہماری مدد۔ دیکھیں جب کوئی معاملہ انتہا کو پہنچتا ہے نا، پھر اس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے۔ یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول اور سمجھا لوگوں نے کہ بے شک رسولوں سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی ان سے جو مدد کے وعدے ہیں وہ غلط ہیں، جاءہم نصرنا، تو آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، فنجی من نشاء، پس نجات دے دی گئی اسے جسے ہم نے چاہا، جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا گیا، اسے اللہ کی طرف سے نجات مل گئی۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں رد کیا جاتا، نہیں ہٹایا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے، یعنی جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے کسی مجرم قوم پر پھر ٹلتا نہیں ہے، پھر آ کے رہتا ہے، تباہ کر کے رہتا ہے مجرم قوم کو۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، البتہ تحقیق ہے ان کے قصوں میں، کن کے؟ انبیاء کے قصوں میں، البتہ تحقیق ہے ان انبیاء کے قصوں میں عبرت عقل مندوں کے لیے۔ وَمَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، نہیں ہے یہ قرآن ایسی بات جو گھڑ لی جائے، یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی لوگوں کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور لیکن یہ تو تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں، یہ قرآن تو اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کو سچا بتاتا ہے، ان کے مضامین کی تصدیق کرتا ہے کہ جو مضامین ان میں بیان ہوئے تھے، جو عقائد کی باتیں ان میں بیان ہوئی تھیں پہلی کتابوں میں، یہ قرآن آ کر ان کو سچا بتاتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک تو اس معنی میں تصدیق، اور دوسرا یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق اس معنی میں بھی بنتا ہے کہ پہلی کتابوں میں
جو آخری رسول کی پیشین گوئیاں کی گئی تھیں وہ اس آخری رسول کے آنے سے اور اس قرآن کے آنے سے وہ پیشین گوئیاں سچی ثابت ہو گئیں، تو یہ قرآن ان کی تصدیق بن گیا کہ وہ سچی باتیں تھیں اور سچی کتابیں تھیں۔ نہیں ہے یہ قرآن ایسی بات جو گھڑ لی جائے، بلکہ یہ تو تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ تفصیل ہے ہر چیز کی۔ یہ قرآن ہر چیز کی تفصیل ہے، اس قرآن میں ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے، اور اکیلا قرآن نہیں بلکہ حدیث ساتھ ملا کے، کیونکہ کچھ باتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور کچھ اس کی تفسیر احادیث میں آئی ہے، اور دونوں ملا کے ہر چیز کو ان میں کھول کھول کے بیان کر دیا گیا ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے۔ لیکن خیال کریں، ہر چیز کی تفصیل، ہر چیز کی، کیا یہ تفصیل بھی ہے اس میں کہ یہ اینک کیسے بننی ہے؟ یہ ہے تفصیل؟ تو ہر چیز میں تو یہ بھی آ جاتا ہے، یا یہ موبائل ہے، یہ اس میں کیا ٹیکنالوجی ہے اور کس طرح اس میں یہ ایجاد ہے، یہ چیز تو اس میں نہیں ہے۔ تو جب کہ لفظ کیا ہے کہ ہر چیز کی تفصیل ہے، تو ہر چیز سے مراد یہ ہے جس چیز کی ہدایت کے سلسلے میں ضرورت تھی، قرآن نے اس کی تفصیل بیان کر دی، اس کو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے اور یہ قرآن رحمت بھی ہے، لیکن ہدایت اور رحمت ہے کس کے لیے؟ جو اس کو مان لیتا ہے۔ جو مانتا نہیں ہے، جو سنی انسنی کر دیتا ہے، جو اعراض کر جاتا ہے، اس کے لیے نہ یہ قرآن ہدایت بنتا ہے اور نہ یہ رحمت بنتا ہے، بلکہ یہ الٹا وبال بن جاتا ہے۔ یہاں اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ انبیاء کے قصوں میں، انبیاء کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یعنی جو عقل مند ہوتے ہیں نا، جو سیانے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ انبیاء کے ان قصوں کو محض ایک قصہ اور ناول سمجھ کے نہیں پڑھتے سنتے، بلکہ وہ ان سے عبرت لیتے ہیں، وہ ان سے سبق لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہی سورت جو آپ نے پڑھی ہے، اس میں ہمارے لیے کتنا سبق تھے۔ اس میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، صبر کیا جائے، اور صداقت کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ اسی طرح اپنے پرائے ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کا سبق ملتا ہے، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اور تقوی اختیار کیا جائے۔ طرح طرح کے اس میں سبق ہیں۔ آپ سورت یوسف میں، یوسف علیہ السلام کے واقعات میں ہر جگہ پڑھتے آئے ہیں اور سنتے آئے ہیں کہ کس کس بات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اسی طرح اس سورت مبارکہ سے ہمیں کچھ ایسی باتیں بھی ملتی ہیں جو آپس میں متضاد ہیں، کہ انسان کی زندگی جو ہے یہ متضاد چیزوں سے بنی ہوئی ہے، کہ اس میں کئی متضاد چیزیں آتی رہتی ہیں۔ کبھی خوشحالی ہے اور کبھی تنگ دستی ہے، کبھی جیل ہے، کبھی جیل سے رہائی ہے، اور کبھی جدائی ہے، اور کبھی ملاپ ہو رہا ہے، کبھی لڑائی جھگڑا ہے، کبھی صلح ہے، اور کبھی آسانی کے حالات ہیں، کبھی مشکل کے ہیں۔ تو مختلف قسم کے متضاد معاملات سے گزرتے رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ کبھی ایک قمیص سے بنائی جا رہی ہے اور کبھی دوسری سے بنائی آ رہی ہے، کبھی ایک ہی عورت الزام لگا رہی ہے اور کبھی وہی دوسرے لمحوں میں وہ پاکیزگی بیان کر رہی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہے نا، کوئی بھی حالات ہیں اچھے یا برے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ حالات تبدیل ہوتے ہیں، کبھی اچھے حالات ہیں بدل جاتے ہیں، برے حالات آ جاتے ہیں، کبھی برے حالات ہیں وہ ان کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، پھر اچھے حالات آ جاتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ متضاد معاملات جو انسان کے ساتھ ٹکراتے رہتے ہیں، کبھی کیسے حالات ہیں کبھی کیسے، ان دونوں میں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اچھے حالات میں کیا کرتا ہے، برے حالات میں کیا کرتا ہے، وہ تنگی میں کیا کرتا ہے اور خوشحالی میں کیا کرتا ہے۔ اور اس میں یوسف علیہ السلام
کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ان کے لیے جیسے بھی حالات گزرے، اچھے یا برے، ہر حال میں انہوں نے صداقت کو اور صبر کو اور تقوی کو اور اچھے اخلاق کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔